تو انور اور اقبال صاحب، ایک یہ تو بات آپ انڈرسٹوڈ سمجھیں، بات ہے ایک کہ بات واضح اور طور سمجھیں، پر جی ریاستیں ایک تو بات اور ریاستوں کے سمجھیں، ساتھ کاروباری معاملات چلاتی ہیں، چاہے ان کے آپس میں کتنے بھی اختلافات ہوں. چائنا اور امریکہ کے بالکل معاملات ہمارے سامنے ہیں، روس امریکہ کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں ریاستوں کے ساتھ امریکہ کی بہت بڑی ٹریڈ ہے، بہت جو ہے وہ حجم ہے اس ٹریڈ کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک بات اور آپ سمجھیں، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے نظر میں، یعنی درست ہے یا غلط ہے، مڈل ایسٹ کا جو نقشہ بنا ہوا ہے اس میں ایک مضبوط ایران کی اپنی جگہ اہمیت ہے. کیوں؟ اگر ایران کمزور ہو جاتا ہے تو آج جو عرب ممالک ہیں ان کو اسرائیل سے اتنا خطرہ نہیں جتنا وہ اپنے آپ کو ایران سے خطرہ محسوس کرتے ہیں. وہ چوڑے ہو جائیں گے، وہ پھر امریکہ کی قابو سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے. تو امریکہ یہ کبھی چاہے گا بھی نہیں کہ ایران پوری طرح کمزور ہو جائے. تو انور اقبال صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ممکنہ طور پر جو اب صورتحال ہے کہ جیسا کہ آپ اور میں سوچ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ویسا ہی ہو کہ لچک کا مظاہرہ کیا جائے اور ایک معاہدے کی طرف جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے. اب یہ بتائیے گا سر، ممکنہ طور پر جیسے ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہوئے تھے، کیا اس قسم کی ایک اور ٹیبل ٹاک جو ہے وہ مستقبل قریب میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ممکن ہے، کیوں نہیں، بالکل ممکن ہے، ضرورت ہے اس کی. کیونکہ پاکستان نے ایک بہت ذمہ دار کردار ادا کیا ہے، ایک ایسے ملک کے طور پر ابھر کے سامنے آیا ہے کہ جو نہ صرف میڈیشن کی خواہش رکھتا ہے بلکہ میڈیشن کروا بھی سکتا ہے، اور بہت اس طرح کر سکتا ہے کہ جس طرح کی کوئی چیز لیک نہ ہو، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے. اور کیونکہ اس طرح کی مذاکرات عموماً خفیہ ہوتی ہیں، اور وہ پاکستان نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ پاکستان اس طرح کے مذاکرات اہلیت رکھتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل اسلام آباد میں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں، امریکہ نے جب شپ حوالے کرنے کا فیصلہ کیا اور 22 جو وہ تھے ایرانی حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، تو انہوں نے اس کا موقع پاکستان کو دیا اور کسی کو نہیں دیا. تو وہ خامخواہ کا تو ڈیسیشن نہیں تھا نا، وہ ڈیسیشن جو ہے وہ اسی صورت میں کیا گیا تھا کہ جو پاکستان جو پلے کر رہا ہے رول، اس رول کی ریکگنیشن کی بہت، اس سے یعنی ایک تو ہوتی ہے زبانی ریکگنیشن، ایک پریکٹیکل ریکگنیشن، اور یہ بہت بڑی پریکٹیکل ریکگنیشن ہے. لیکن انور اقبال صاحب، ابھی خطے کے اندر یا مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ جو یو اے ای کے ساتھ ایران کے معاملات چل رہے ہیں، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھیں گے؟ کیونکہ خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے بعد اب دوسرا اسپوائلر جو ہے وہ متحدہ عرب امارات ہو سکتا ہے. دیکھیں، عربوں کے تعلقات ایران کے ساتھ کشیدہ ہیں، آج سے نہیں، صدیوں سے، ٹھیک ہے، اور ان کشیدگی میں کمی لانے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی پاکستان کا کردار ہے. ابھی تو خیر پاکستان سے بھی انہوں نے اپنے تعلقات کشیدہ کر لیے ہیں یو اے ای نے، لیکن الٹیمیٹلی یو اے ای کی ایک مجبوری تو ہے کہ انہوں نے اسی خطے میں رہنا ہے، اور اس خطے کا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ ایران ہے، اور سب سے طاقتور ملک ایران ہے. اور انہوں نے یہ کر کے دیکھ لیا کہ جو امریکہ پہ ان کا دار و مدار تھا، پورا انحصار تھا کہ امریکن اگر فوجی اڈے ہوں گے تو ان پہ حملہ نہیں ہوگا، تو وہ تو ثابت ہو گیا کہ بالکل غلط امید تھی ان کی، کیونکہ ایران نے حملہ کر کے دکھایا، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ جو حملے ہیں وہ تو انہوں نے احتیاط سے کیے ہیں. وہ چاہیں تو وہ مزید اور شدید حملے کر کے بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں یو اے ای کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ابھی تو ظاہر ہے اس وقت اب ذرا طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یو اے ای والے میں، لیکن ایک چھوٹی آبادی کا چھوٹا سا ملک ہے، اور جس کی اپنی آبادی تو جو وہاں کام کرنے والوں سے بھی نصف ہے. تو اس کو الٹیمیٹلی ان کو ایران کے ساتھ مل کے کام کرنا ہی پڑے گا. تو انور اقبال صاحب، یہ جو اس جنگ کے بعد ابھی جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، آپ نے میں نے دیکھا کہ جی متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اوپیک سے الگ ہو گیا اور اس کے اوپیک پلس سے بھی الگ ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ وینزویلا بھی اسی معاملات کے اوپر چل رہا ہے. اس سے سعودی عرب کے بھی معاملات جو ہے وہ یو اے ای کے ساتھ کافی حد تک جو ہے وہ متاثر دکھائی دیتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے مستقبل قریب کے اندر یہ معاملات کچھ بہتر ہوں گے یا پھر ان میں مزید کشیدگی بڑھے گی؟ یہ تو ذرا مشکل ہے پیش گوئی کرنا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اوپیک جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا، کیونکہ اب، اور وہ اس لیے بھی کہ بڑی طاقتوں کو، ایون چائنا کو اور امریکہ کو، دونوں کو اوپیک کا، رشیا کو، تینوں کو اوپیک کا کمزور ہونا سوٹ کرتا ہے. کیونکہ پھر جب وہ الگ الگ اپنی اپنی قیمتیں طے کر کے بیچیں گے تو تیل وہ سستا بیچیں گے اور یہ مارکیٹ میں مہنگا بیچ سکتے ہیں، تو یہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. تو وہ ایک ایسی گیم ہے جس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ چائنا ہو یا امریکہ ہو، سب اپنا مفاد دیکھیں، جیسا کہ دیکھنا چاہیے. بالکل. یہ ان کے مفاد میں ہے کہ کوئی ایسا سمجھوتا ہو
جس میں وہ مطلب جس میں اوپیک کا جو اوپیک نے تنظیم بنا، اوپیک بنی اس لیے تھی نا کہ وہ قیمتوں کو ریگولیٹ کر سکے اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کے مفادات کی نگہبانی کر سکے. تو وہ اگر کمزور پڑے گا تو وہ پھر اس میں تیل پیدا کرنے والوں کو نقصان ہوگا، دوسروں کو فائدہ ہوگا. تو انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ایک پوائنٹ ایران کی جانب سے یہ بھی اٹھایا گیا تھا کہ جو خطے میں دیگر ریاستوں کے اندر اس وقت بمباری کا سلسلہ جاری ہے یا پھر جو ہے وہ ایک جارحیت مسلسل اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے، لبنان ہمارے سامنے ہے، غزہ ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات ہیں، اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو اس پوائنٹ کے اوپر کیا واقعی امریکی صدر جو ہے وہ دباؤ ڈال کے اگر معاہدہ ہوتا ہے تو کیا دباؤ ڈال کر اسرائیل کو اس چیز کا پابند بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں سے تو ایسی صورتحال دکھائی نہیں دیتی، کسی لچک کا مظاہرہ نہیں دکھائی دیتا. دیکھیں، اگر آپ کی امریکہ سے کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے، باضابطہ طور پر سائن ہوتا ہے اور ساری چیزیں، تو ظاہر سے بہت ساری چیزیں شامل ہوں گی اور پھر ان کو ماننے کا پابند ہوگا اسرائیل بھی. اور میرا خیال ہے کہ اسرائیل خلاف ورزیاں کرتا رہے گا لیکن کوئی بڑی جنگ نہیں شروع کرے گا. خلاف ورزیاں اس لیے کرتا رہے گا کہ اسرائیل یہ فیل کرتا ہے کہ اگر لبنان میں حزب اللہ مضبوط ہو تو وہ اس کے اسرائیل کو سوٹ نہیں کرتا. انہوں نے سیریا کو نیوٹرلائز کر دیا ہے، عراق کو نیوٹرلائز کر دیا ہے، ایران کو بھی تھریٹ نہیں، لیبیا کو تھریٹ نہیں ہے، ان کے لیے سعودی عرب سے تعلقات ہیں، مصر سے ان کے تعلقات ہیں. اب اگر لبنان بھی نیوٹرلائز ہو جاتا ہے تو ان کا فائدہ ہے. تو وہ اس طریقے سے کریں گے. کس حد تک کامیاب ہوں گے الگ بات ہے، لیکن وہ کوششیں نہیں چھوڑیں گے، وہ کرتے رہیں گے کہ ان کی اپنی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. تو انور اقبال صاحب یہ جو گریٹر اسرائیل کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں کہ اپنی سرحدیں پھیلائی جائیں گی اور خود اسرائیل کے جو منسٹرز ہیں ان کی جانب سے بھی مسلسل اسی طرح کے سٹیٹمنٹس آتے رہے، آپ کو لگتا ہے یہ کسی طور پر یا تو مکمل طور پر اس کو روکا جائے گا یا پھر جو ہے وہ وقتی طور پر یہ معاملات جو ہیں وہ مؤخر کر دیے جائیں گے؟ کوشش تو کریں گے نا، وہ کوشش تو وہ کریں گے لیکن اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ایک بات ہے ان کے ذہن میں شاید وہ ماڈل ہو جو امریکہ میں ہوا تھا، جو نیٹو امریکنس ان کے ساتھ، کہ نیٹو امریکنس کی آبادی بہت تھوڑی تھی، وہ اتنے ڈیولپ نہیں تھے معاشی طور پہ جنگوں کے معاملے میں، ہتھیاروں میں، تو وہ تو نہیں ریزسٹ کر سکے. لیکن عرب تہذیب ہو یا وہ مشرق ایرانی تہذیب ہو، بہت پرانی تہذیبیں ہیں ان کے پاس، بہت کچھ ہے. تو ان کو تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے نا ڈیل جس طرح آپ نے نیٹو امریکن سے کیا تھا. ان کو الٹیمیٹلی اسرائیل نے اگر وہیں رہنا جس طرح وہ ہمیشہ رہنے کی بات کرتے ہیں تو ان کو اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات بنانے پڑیں گے اور اس بات کو سمجھیں گے اور میرا خیال ہے بنائیں گے بھی اچھے تعلقات. وہ تو انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیں، چلے ٹھیک ہے میں نے وہ تو واضح کیا کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ ان کی عوام کا ہی پریشر ہے، لیکن اگر ہم بات کریں کہ امریکہ کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں دباؤ موجود ہے، کیونکہ وہ کلپس بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جب وزیر جنگ جو ہیں وہ کانگریس میں موجود تھے، کس طرح سے ان سے جو ہے وہ سخت سوالات کیے گئے اور بہت سارے سوالات کا وہ جوابات کا دفاع بھی نہیں کر سکے اور کہیں بات گھما گئے یا کہیں جو ہے وہ انہوں نے آنکھ چرائی ہے ان معاملات سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ سیاسی دباؤ بن رہا ہے ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر؟ بالکل ہے، اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں جو ڈیموکریٹس ہیں سارے، پوری ایز اے پارٹی، اور ان کی بڑی تعداد ہے وہاں. تو وہ جو مخالفت کر رہے ہیں تو وہ تو پھر اس کا تو اثر پڑے گا نا، اور وہ جنگ سے بھی ظاہر ہے. ویسے انور اقبال صاحب بتائیے گا، بطور ریاست اگر ایران امریکہ دونوں کی بات کر لی جائے، یہ وقت جو ہے وہ زیادہ طویل رہا یا پھر جو ہے وہ بہت کم وقت کے اندر ہی دونوں ریاستوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے؟ کیونکہ آج بھی عباس عراقچی اور صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے بھی یہی سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ ہم جانتے ہیں سیاسی معاملات کا حل فوجی نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل، اس بات کو ریئلائزیشن دو طرف موجود ہے اور ایک حقیقت بھی ہے. آپ دیکھیں نا، مطلب دونوں کی طرف جو نعرے لگانے والے لوگ ہیں اگر نعرہ بازی سے الگ ہٹ کے دیکھیں تو آپ یہ بتائیں کہ اس مسئلے کا کون سا فوجی حل ہے؟ فوجی حل تو ہے ہی نہیں. تو بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ہوگا بات چیت کے ذریعے حل.